حسینی ہے، یوں لگتا کہ نبیوں کا سردار بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم نور رسول تاجدار فتح سرور کائنات باعث تخلیق کائنات سرور بسم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد واجب الاحترام حضرات دیوانار حاضرین سامعین و سامعات دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات دیوانار ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ محرم الحرام کے اندر ایک عظیم واقعہ پیش آیا جس کا نام واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا آقا حسین علیہ السلام مدینہ چھڑیا مکہ گئے، مکہ جا کے احرام بنیا، طواف پہ کرتے ہیں، پھر اچانک طواف توڑ کے آقا حسین علیہ السلام کربلا پر روانہ ہوئے۔ جڑے ویلے کربلا کے آئے نے نبی دے شہزادے نے کربلا دے ٹپے تے آن کے ڈیرے لگائے۔ 2 یا 3 محرم کو کربلا دے ٹپے تے ڈیرے لگے اور آقا حسین علیہ السلام جو خیمے لگائے 7 محرم کا دن آیا، انہاں ظالمہ یزیدیاں نے نبی دے گھر والے دے پانی بھی بند کر دیتا۔ جدو پانی بند کر دیتا آقا حسین علیہ السلام نانے دے دین دی خاطر، نانے دے وعدے وفا کرنے واسطے مدینہ چھوڑیا، مکہ آئے، مکہ چھوڑیا، کربلا آئے، اپنی اور اپنے رفقا دیا قربانیاں دین واسطے۔ آقا حسین علیہ السلام جدو 2 یا 3 محرم الحرام کو مکہ دی زمین تے ڈیرے لگائے، کربلا دی زمین تے ڈیرے لگائے اور 7 محرم کو پانی بند ہویا، آقا حسین علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اپنے رفقا دیا قربانیاں دیتے رہے۔ جس طرح ہی 9 و 10 محرم کی درمیانی رات آئی ہے، آقا حسین علیہ السلام نے اپنے سارے خیمے والے کو کٹھیاں کیتا تے کٹھیاں کر کے آپ نے فرمایا شام دا ویلا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو جنگ میری اور یزید دی، تو اڈے کسے دی کوئی جنگ نہیں، اگر کسی نے جانا ہوئے تو جا سکتا ہے۔ اے نہ سمجھا کہ حسین تو ناراض ہو جائے گا، نا میں ناراض نہیں ہوا گا، میں تاڑے تے بڑا راضی ہوں، تسی میرے نال مدینہ چھڑ کے مکہ آئے، مکہ چھڑ کے کربلا آئے، میں تاڑے تو بڑا راضی ہوں۔ آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے جانا ہوئے جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں گیا، کوئی جوان بزرگ کوئی بچہ بھی نہیں گیا اٹھ کے۔ پھر آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چراغ بجھا دیتے جائیں۔ جدو چراغ بجھائے تو آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہون اگر کسی نے جانا ہے تو جا سکتا ہے۔ ایسا سوچیا جائے کہ حسین کی شرم کی وجہ تو اسی نہیں اٹھ کے جا رہے۔ میرے امام نے فرمایا چراغ بجھا دیتے گئے ہیں، اگر کسی نے اٹھ کے جانا تو ہون جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر تو بعد چراغ دوبارہ جلائیں گے۔ میرے امام نے دیکھا کوئی جوان چھڑ کے کوئی بچہ بھی نہیں گیا، کوئی ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ میرے امام نے فرمایا کہ گئے کیوں نہیں؟ میرے امام نے فرمایا کہ میں تو نال وعدہ کرتا اگر کسی نے جانا جا سکتا میں ناراض نہیں ہوا گا، قیامت والے نانا مصطفیٰ تانوں شفاعت بھی لے کے دواں گا۔ سارے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی نجبان دو یار اسی اگر جانا ہوتا مدینہ چھڑ کے کیوں آتے، اگر جانا ہوتا تو مکہ چھڑ کے کربلا کیوں آتے؟ عرض کی تھی نجبانا اگر اسی جانا ہوتا اسی تواڈے نال اتنا سفر کر کے کیوں آتے؟ میرے امام نے فرمایا کہ جانے کیوں نہیں؟ عرض کی تھی نجبانا
اسی تاڑے نال پکا عشق کیتا ہے اسی اپنے عشق دے وچ جھوٹے نہیں ہوواں گے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سوچیا کہ واقعی اے او لوگ نے اے او نے میرے نال آئے جنہاں نے اج وفا کر کے دسنی ہے آقا اساں تاڑے نال وفا کر کے دساں گے ادھر میرے امام نے اپنے نانے نال وعدہ کیتا سی نانا جی تسی میرے تو ایک قربان کیتا ہے او ویلا آیا نا میں تاڑے تو سارے قربان کرتے ہیں میں سارے قربان کرتے ہیں حضرات علی وقار او ویلا آیا 10 محرم دی صبح طلوع ہوئی آقا حسین علیہ السلام اپنے رفقا دی قربانیاں دے جا رہے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ پڑھی قرآن پاک اندر اللہ نے بار بار شہیدوں کا ذکر فرمایا او شہید کہ جنہاں کا ذکر رب قرآن نے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کا مقام شہید کا رتبہ تعلق پتہ چل جائے کہ تسی بھی شہادت کی دعا کرو گے شہید کا مقام کیے فرمایا گا شہید کا مقام اے میں جدو شہید ہو کے زمین سے آتا ہے او دا خون دا قطرہ ٹکل تو پہلے اللہ سارے گناہ معاف فرما کے شہید کو او دے جنت چ مقام ہی دکھا دیتا اللہ شہید کو جنت چ اولا مقام ہی دکھا دیتا ہے یہ شہید کا مقام ہے حضرات دی وقار 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی آقا حسین علیہ السلام اپنے رفقا دی قربانیاں دینے واسطے تیار ہوئے میرے حسین علیہ السلام جو قربانیاں دینے لگے اچانک امام قاسم جنہیں نے شہزادہ کونین شہزادہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آنکھیں کھڑے ہو جاتے ہیں آن کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیتے ہیں چاچو جان میں نے بھی جان دی اجازت دیا جائے آقا حسین کہنے لگے امام قاسم اتنا سارے کو اجازت ہے لیکن تینوں کی اجازت کوئی نہیں کون قاسم ہے او قاسم ہے کہ جدوں بی بی فرما فرمانی ہے کہ ایک مرتبہ رات خواب جس دیکھیا کہ تیز طوفان آیا ایک گلاب دا پھول لیا گلاب دا پھول جڑا ہوا دے اندر بکھر گیا آپ اچانک اٹھیاں بڑی حیران پریشان تے بی بی زینب دے کول آئی آن کے کہنے لگے بی بی زینب میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھ آئے تے بی بی زینب کہنے لگے میں فرما کی منظر دیکھ آئے کہنے لگیاں کہ میں خواب دے اندر دیکھیا تیز آندھی دے طوفان ہے تے ایک گلاب دا پھول لے اور ہوا دے اندر وہ دی پتیاں ساریاں بکھر گئیاں نے زمین تے بکھر گئیاں بی بی زینب بڑی حیران پریشان کہنے لگی آؤ آقا حسین کی بارگاہ چاہنے ہیں جا کے پوچھنے آقا حسین اسا اے خواب ہوئے کیا ہے یہ دا کی ماجرا ہے یہ دا کی معاملہ ہے جدو دوویں بیویاں ٹنیاں آقا حسین کی بارگاہ چاہیاں تے آن کے عرض کی لجپالا اسا ایک بڑا عجیب واقعہ ویکھیا ہے سانو خواب آئی تے خواب دے اندر اسا ویکھیا ہوا چلی ہے تیز طوفانی آندھی تے ایک گلاب دا پھول لے اودیاں پتیاں جڑیاں بکھر کے زمین تے بکھر جاندیاں نے آقا حسین علیہ السلام اکھاں جو آنسو آ گئے تو رو کے کہنے لگے عمر فرما اے او گلاب ہے کہ جڑا کربلا دے ہوتے جا کے سانو اپنے پتر قربان کرنے پہن گے اپنے بھانجے تے بھتیجے قربان کرنے پہن گے لیکن کی کرنا پڑے گا صبر کرنا پڑے گا آقا حسین نے اپنی اکھاں جو آنسو جاری تو فرما کو دلاسا دے دے کہنے لگے فرما اللہ نے قرآن بھی فرمایا ہے قرآن کی فرمایا ہے کہ صبر کرو میں صبر آلے دے نالا فرما تیرے دے ایک بڑی مصیبت آنی ہے لیکن اس مصیبت سے صبر کرے گی کہ تینوں وہ ثواب ملے گا جنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی امی نو ثواب ملے سی اللہ نے فرمایا اگر تسی صبر کرو گے میں تواڈے نالا صبر کرو گے میں تواڈے نالا حضرات علی وقار ایدا ترجمہ میں اینج کرنا اسے عاشق نے بڑا میٹھا ترجمہ کیتا عاشق کی فرماندا ہے تے عاشق کہندا ہے اللہ اللہ نبی دا کرانا یہ کرانا
نبی دا گرانا یہ گرانا ورا الورا اس میں حسنین ہے فاطمہ اور اس میں مولا مشکل کشائے حضرت دی وقار کربلا دا کردار بھی ہر کردار ورا الورا ہے کربلا دے کتنے کردار نے اگر ایک کردار تے گفتگو کریے نا تو وقت درکار ہے حضرات دی وقار آج اس کردار دا ذکر کرنا ہے جرا کردار امام قاسم نے اپنے باپ امام حسن دی صورت اندر ادا کیتا ہے امام قاسم جدو اپنے چاچا حسین دے نال مدینے ٹرے نا تے ٹرن لگے تے اپنے نا ایک چاچا دے کان تے نا ایک گل کہہ کے وہ گل کی کہی کہنے لگے چاچا جان میں اپنے چاچا حسین دے نال کربلا چلا پتہ نہیں مدینے میں مور واپس آنا کہ نہیں لیکن میں پرندے نال بڑا پیار کرنا تے چھت دے اوتے ایک گھڑا رکھیا دا پانی دا تسی او دے اندر نا پانی ڈال دیا تے کمرے دی چھت دے اوتے دانے بکھیر دیا کرو پرندے آن کے پانی پین گے اور دانے کھان گے تو آپ نے چاچا کہہ لگے ٹھیک ہے امام قاسم میں پترا تیری گل تے عمل کرا میں ایک پہرا ضرور داں جدو قافلہ ٹریا مدینے قافلہ ٹریا مکے وال آ رہا ادھر شام دا ویلا ہو رہا شام دا ویلا ہویا چاچے نے خیال آیا کہ میرا بھتیجا کہہ کے گیا رہی چھت تے پرندے نوں پانی تے دانا ڈالنا ہے تے میں چھت تے پانی تے دانا نہ ڈال کے آواں کون ہے دے والے جو غلام جیرے ویلے امام قاسم دا چاچا چھت تے گیا ہے چھت تے جا کے گھرے دے اندر پانی ڈالیا ہے پانی ڈال کے چھت تے دانے بکھیرے نے تھوڑی دیر تو بعد پرندے آ گئے نے پرندے آن کے دیوار تے بیٹھ گئے نے پرندے پانی بھی نہیں پی رہے پرندے دانا بھی نہیں کھا رہے آپ دا چاچا بڑا حیران پریشان ہے کہ پرندے آئے نے پانی بھی نہیں پیتا دانے بھی نہیں کھا رہے وجہ کی ہے پرندے تھوڑی دیر بیٹھ کے اڑ کے چلے گئے نے یہی ویلے صبح طلوع ہوئی ہے پرندے دوبارہ آئے نے آپ دے چاچے نے پانی بھی ڈالیا دانے بھی ڈالے نے لیکن پرندے نہ پانی پینے نے نہ دانے کھانے نے چاچا بڑا حیران پریشان وجہ کی ہے پرندے آن کے دیوار تے بیٹھ کے اڑ کے چلے جاتے ہیں میرے ویلے شام ہوتی ہے پرندے آ کے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں دوسرا دن آیا پرندے آئے ہیں پرندے آن کے بیٹھ گئے ہیں تھوڑی دیر تو بعد پرندے اڑ کے چلے گئے ہیں میرے ویلے شام پرندے آ کے چلے جاتے ہیں ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزرے آپ چاچا بڑا حیران پریشان وجہ کی پرندے آتے ہیں دانا بھی نہیں کھاتے پانی بھی نہیں پیتے وجہ کی پرندے امام قاسم کی صورت میں سنو پہ ترستے ہیں آؤ امام قاسم یہ اپنے چاچے حسین دلال کربلا والے ٹریا ہے اور امام قاسم جنوے کے حسین یہ سر جانے اتاریا ہے آؤ امام قاسم جنوے کے حسین جگاریا ہے حسین کہتا ہے قاسم پترا تو میرے ویر دی صورت ہے قاسم پترا تو میرے ویر دی صورت ہے بی بی زینب کہتی ہے قاسم پترا تو میرے حسن دی صورت ہے تینوں ایک ساتھ اپنا ویر حسن یاد دیا جاتا ہے میرے بیٹے چاچا پانی ڈالتا ہے پرندے پانی بھی نہیں پی رہے پرندے دانے بھی نہیں کھا رہے میاں صاحب فرماتے ہیں ٹر گئے دلدار دلا دے بدلا چکے تمہارا اجری بستی نظریہ دے کانٹ دیتی جد جا جنہیں ویلے مدینیوں قافلہ ٹریا نا امام قاسم دے چاچے نے چھت تے جا کے پرندے نوں پانی بھی پایا تے دانا بھی ڈالیا تے پرندے نہ پانی پی رہے نہ دانے کھا رہے اور ٹر گئے نے محبوب جنا دے انہوں نے کتھوں چین آ امام قاسم اڈے سونے ہوندے رہے سن ایڈے سونے ہوندے رہے کہ مکے دے اندر علماء فرماتے ہیں کہ مکے دے اندر لینا لگ جاتا سی صورت امام قاسم کی خاص ہے کیونکہ مولا علی نے فرمایا
کہ میرے پتر حسن دا وجود جڑا سی سار دے وال تو لے کے ناف تک این محمد ورگا حسن، یعنی کہ سارا محمد نال ملدا رہتا تے میرے پتر حسین دا وجود جڑا سی نام تو لے کے پاؤں دے ناخن تک این محمد ورگا حسن، یعنی کہ حسن تے حسین کٹھے کھلوتے ہوں تے ویکھن والے کو لکھا لگ جاندا ہے حسن حسین کھلوتے نہیں کہ محمد کھلوتا ہے، حسن حسین کھلوتے کہ محمد کھلوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے پتر حسن دا وجود والا تو لے کے نام تک محمد مصطفیٰ ورگا ہے، جدا وجود محمد مصطفیٰ ورگا ہے، او دا پتر کڈا کو سونا ہو، کڈا کو سونا دا پتر ہو۔ مدینے دے اندر میلے لگ جاندے نے امام قاسم دی صورت وچ، ایڈے سونے امام قاسم میرے آقا حسین علیہ السلام جو قافلہ لے کے ٹرے، میرے امام نے فرمایا قاسم پترا تو عورتاں دے نال نہ جا، اس واسطے کہ ایڈا میرا پتر سونا ہے کسی دی نظر نہ لگ جائے، ایڈا سونا میرا پتر ہے کسی دی نظر نہ لگ جائے۔ حضرات دی وقار قافلہ ٹریا ٹریا کربلا آیا، کربلا آن کے جڑے ویلے ڈیرے لگائے تے ادھر قربانیاں دا ویلا آیا، آقا حسین علیہ السلام اپنے رفقا دی قربانیاں دے رہے، جیرا بھی سامنے آوے ادھر عباس آ رہا ہے اپنے ویر دے نانے دے دین کا قربان ہون واسطے، اچانک شہزادہ امام قاسم سامنے آ جاندے آن کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چاچو جان مینوں بھی جان کی اجازت دے آجے۔ امام حسین کہنے لگے قاسم پترا سارے کو اجازت لیکن تینوں اجازت نہیں۔ تھوڑی دیر تو بعد شہزادہ علی اصغر دی باری آئی، امام قاسم پھر سامنے آ جاتے ہیں، کہنے لگے چاچو جان مینوں بھی اجازت دے آجے۔ میرے امام فرماتے ہیں قاسم پترا تینوں اجازت نہیں، اور محمد بھی قربان ہو گئے۔ شہزادہ امام قاسم سامنے آئے، میرے امام نے فرمایا کہ تینوں اجازت نہیں، یہ میرے شہزادہ علی اصغر قربان ہوئے۔ امام قاسم سامنے آئے، میرے امام نے فرمایا پترا تینوں اجازت نہیں، سارے کو اجازت ہے لیکن تینوں اجازت نہیں۔ امام قاسم او خیمے دے ٹکرے بیٹھ کے روندے نے، جدوں انہاں ظالم یزیدیاں نے پانی بند کیتا نا تے آج 3 دن ہوئے نے، اور نبی دے شہزادے نبی دے گھر والے اور چھوٹے چھوٹے بچے جڑے پانی پینو ترس دے پے، لیکن امام قاسم ایک خیمے دے نکر چ بیٹھ کے پیا روندے نے۔ امام حسین علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا کہ میرا بھتیجا جڑا امام قاسم خیمے دے نکر چ بیٹھ کے روندا ہے، پانی نہیں میرا بھتیجے نوں ملدا پیا، میرے پتر نوں پانی نہیں ملدا پیا، میرے امام نے کمان دی اندروں تلوار نکالی تے تلوار نکال کے صاف پیا کرتے ہیں، تلوار کو صاف کری جائے تے نالے کہنے لگے واہ زندگی بڑی بے وفا ہے، جدے نال وفا کرن دی کوشش کی تو بے وفائی کر گئی ہے، آ ویکھ لے ساڈے پتر تیرے قربان ہو چلے نے۔ لیکن امام قاسم جیرا بھی جا رہے سامنے آ کے چاچے دے سامنے آ جاتے ہیں، اچانک امام قاسم جیرے اپنے چاچے دے سامنے آئے تو آن کہنے لگے چاچا مجھے تو ضرور اجازت دے آجے۔ میرے امام کربلا دا راوی فرماتا ہے کہ 2 موقع میرے امام نے ایسے آئے کہ میرے امام کا چھڑا کے زمین تے لگ گئے۔ ایک موقع وہ آیا جدو میرے امام کا جوان پتر شہزادہ علی اکبر آیا، آن کے کربلا جانے کی اجازت پہ مانگتا سی۔ میرے امام دے ایک موقع وہ آیا کہ جدو دوسری مرتبہ میرے امام دے وڈے ویر دا پتر شہزادہ امام قاسم تیرا آن کے اپنے چاچے کو اجازت پہ مانگتا ہے۔ دوسرا موقع وہ آیا میرے امام دے، میرے امام کا چھڑا کے زمین تے ٹکے بے ہوش ہو گئے۔ امام قاسم نے اپنے چاچے دے پیروں نے چک چک کے اپنے چاچے کو جگایا، جیرے ویلے میرے امام کو ہوش آیا، میرے امام نے اٹھ کے اپنے پتر کو سینے نہ لایا، کہنے لگے امام قاسم پترا ایک دیا گلا نہ کر، تو چلا گیا میں کنوں ویکھ کے جیواں گا، پترا تیرے اندر تے مینوں اپنے ویر حسن دی صورت نظر آتی ہے، پترا میں کنوں ویکھ کے جیواں گا۔ کون ہے دے والے دے غلامو تھوڑی دیر تو بعد میرے امام پھر بہوش ہو گئے۔ شہزادہ امام قاسم اپنے چاچے دے پاؤں میں چمدا ہے، اپنے چاچے دے قدم چم چم کے چاچے نوں پیا جلاندے نے۔ میرے امام نوں ہوش آیا ہے، امام نے اپنے پتر نوں مار کے سینے نال لایا ہے، کہنے لگے قاسم پترا سارے نوں اجازت دے، قاسم پترا تینوں اجازت کوئی نہیں۔ شہزادہ امام قاسم تے جوڑ کے عرض کرتے نے چاچا جان جدوں کل قیامت دیا رہا گے گا، شہزادہ علی اکبر نے اپنے 18 سال کی جوانی بتائی، شہزادہ علی اصغر
پیچھے ماں دے حلق دین لگیا بکھانا ہے شہزادہ علی اکبر اپنے 18 سال دی جوانی بکھانی ہے اور محمد نے اپنا لٹیا بچپن بکھا لینا ہے یہ ویلے قیامت دا منظر ہوئے گا میرے چاچا عباس نے اپنے بازو قلب بکھانے ہیں چاچا جان میں اپنے بابا رکی بکھاواں گا میں نانا مصطفیٰ رکی بکھاواں گا میرے امام نے فرمایا قاسم پترا سارے کو اجازت دے لیکن تینوں اجازت کوئی نہیں شہزادہ امام قاسم فہمی دے ٹکڑے جا کے پیار ہوتے ہیں چلو کہ کہتے ہیں کاش اج میرا باپ زندہ ہی ہوتا اج میرا باپ میرے کربلا دا دھولا بنا کے توڑ دا اج میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب فرماتے ہیں مویا ماما والے رو رو بھیا پہ چک کر جا شہزادہ امام قاسم اپنے چاچو کو اجازت پیا مانگ دینے تو کہہ لگے چاچا جان قیامت آپ نے ہوئے گا جدو میرا ویر اکبر آوے گا انہیں اپنی 18 سال دی جوانی بکھانی ہے تو چھوٹا جا ویر اصغر آوے گا انہیں اپنے حلق چ لگیا تیر بکھانا ہے اور محمد آوے گا انہیں اپنا لٹیا بچپن بکھانا ہے چاچا عباس آوے گا انہیں اپنے کٹے بازو بکھانے کے میں کی بکھاواں گا جدو میرے بابا نے پوچھ لیا قاسم پترا تیرے سامنے تیرے چاچا دی گود اجڑ گئی تو اپنی ماں دی گودی چ لیٹیا کر اپنی ماں دی گودی چ لیٹیا تو پترا تینوں اپنے چاچے دے ماسا ترس نہیں آیا تیرے سامنے تیرے چاچے دے پتر جڑے قربان ہو گئے تیرا ویر تیرا چاچا جڑا عباس قربان ہو گیا تیری پھپھو زینب دے جڑے پتر نے اور محمد وہ قربان ہو گئے پترا تو اپنی ماں دی گودی چ لیٹا رہا ہے اپنی ماں دی گودی چ لیٹا رہا ہے کون ہے دے والے دے غلاموں کربلا درا بھی لکھدا ہے جڑے ویلے امام قاسم کربلا دے خیمے دے ٹکڑے بیٹھ کے روندے نے امام قاسم کربلا دے خیمے دے ٹکڑے بیٹھ کے پیا روندے نے نالے کہندے نے کاش اج میرا ابو حسن زندہ ہوندا میں اپنے ابو کو اجازت لے کے کربلا ٹر جانا اج میرا باپ بھی کوئی نہیں تھوڑی دیر تو بعد میرے امام نے آ قاسم نو سینے نال لایا ہے میرے امام نے فرمایا قاسم پترا یہ گلا نہیں کری دیا قاسم پترا تو تے میرے حوصلے توڑی جانا ہے قاسم پترا تینوں ویکھ مینوں ویر یاد آتا ہے قاسم پترا تو چلا گیا میں کینوں ویکھ نہیں مانگا قاسم پترا تو سامنے کھڑا ہوئے تیرے اندر مینوں اپنے ویر حسن دی صورت نظر آتی ہے قاسم پترا میں کتنا جان دیواں قاسم پترا میں تینوں کیویں جان دیواں تینوں ویکھ کے میں اپنی زندگی پیا گزارنا تھوڑی دیر تو بعد میرے امام دا پتر امام حسن دا پتر امام قاسم زانو کی دار پیا روندا ہے رو رو کے آپ دے جان کے آنے آیا بچپن دے اندر میرے اپنے ایک طویل میرے گلے دے اندر ڈالیا سی جڑے میرے طویل گلے دے اندر ڈالیا سی میرے ابو نے فرمایا پترا دنیا تے موقع بھی لیا جاوے اپنے باپ دا طویل کھول کے کبھی کہن لگے چاچا جان کا طویل لے کے آ جے میرے باپ نے فرمایا سی پتر جدوں موقع بھی نہ ہوے گا طویل کھول کے دیکھ لے جڑے ویلے میرے امام نے طویل کھولیا ہے طویل دے اندر لکھیا ہے یار حسین اپنے پترا تو پہلے میرے پتر کو قربان کراویں جدوں نانے دے دین دی واری آوے گی جدوں تو اپنا پتر اکبر ٹرے گا تیرے اکبر تو پہلے میرا دل کردا میرا قاسم جاوے جڑے ویلے میرے امام نے یہ گل لکھی پڑھی گئی میرے امام نے فرمایا جا قاسم پترا تینوں اجازت جا پترا تینوں اجازت نالے کہندے نے واہ حسن ویرا تیرے کردار تو صدقے جاواں اپنے براد نال مرن تو بعد بھی وفا پیا کرنا ہے اپنے براد مرن تو بعد بھی یاد رکھیا ہے نالے کہندے نے قاسم پترا جا تینوں اجازت شہزادہ قاسم ٹرے ٹرے خیمے دے اندر آئے نے آن کے اپنی ماں پہ فروا دے سینے نال لگے نے سینے نال لگ کے کربلا جان دی تیاریاں پیا کر دے نے ایڈا سونا میرے امام دا پتر جڑے ویلے میرے امام دا پتر کربلا ٹر لگیا ہے جاندی بھائی اپنی ماں پہ فروا دے سینے نال لگیا ہے میرا فروا دے سینے نال لگیا ہے ہمارے سینے نال لگ گیا پترا اپنے باپ دی لاج رکھ گیا نہیں اج تیرا باپ کوئی نہیں اپنی ماں دی لاج رکھ گیا نہیں تے فرما تو کہہ دے کہ اماں لاجا کیویں رکھی دیاں نے ماں نے سینے نال لگ کے پترا جدوں بھی تیر وجے ہائے نہ کرے پترا سارے تیر سینے تے کھا گیا نے پترا سارے تیر سینے
دستار پہنی ہوئی ہے اس دستار تے دو شملے نے میرے امام نے دستار تے کپڑے نو پھاڑ کے ایک دستار دا شملہ اپنے امام نے پتر نے متھے نال بنیا ہے ایک کپڑے دے نال میرے امام نے اپنے پتر دا نکاح کیتا ہے میں فرمان کہہ دیا جی مولا اے کی پیا کر دے میرے امام نے فرمایا او میں فرمان میرا پتر ایڈا سونا ہے اپنے پتر نے آپ گھر کے پیا ٹھوڑنا کہ میرے پتر نو نظر نہ لگ جاوے کہ میرے پتر نو نظر نہ لگ جاوے میری ملت نوجوان ایڈا سونا میرے نبی دا پوترا ہے ایڈا سونا میرے نبی دا پوترا ہے جنوں شبیر مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ یا کیا جاتا ہے جدی قرآن کی تلاوت سنن واسطے مدینے اندر میلے لگ جاتے ہیں جنوں ویکھن واسطے مدینے دی گلیاں چ حجاب لگ جاتے ہیں او میرے امام حسن دا پتر جا رہا ہے جڑے ویلے میرے امام دا پتر ٹرن لگیا ہے میرے امام ہزاروں قطار ہوئی جا رہے میرے امام نے فرمایا قاسم پترا آجا جاندے والے چاچے دے سینے نال لگ جا جڑے ویلے شکر امام قاسم آگے چاچے دے سینے نال لگے نے جڑے ویلے میرے امام نے اپنے پتر کو سینے نال لا کے الوداع کیتا ہے تے شہزادہ امام قاسم جا رہے جڑا وی یزیدی سامنے آندا ہے اودی گردن آواز چوڑائی جاتے نے یزیدیاں دی گردناں وچ پئی اڑدیاں نے جویں ہواواں دے اندر درختاں دے پتے پئے اڑدے نے جڑا وی یزیدی سامنے آندا اودوں اڑائی جاندے نے میرے ساتھ کہن لگا اینو پڑھ لو اس بچے نو روک لو اینے اج سارے یزیدی مار کے ٹر جانے نے یزیدیاں دا ایک بڑا پہلوان ہے جڑا 1000 بدر مقابلہ کردا ہے ابن سعد نے اودوں کہتا تو جا کے اس بچے دا مقابلہ کر لے آ کون ہے تے والد غلام میرے امام دا پتر کربلا تے لے جا رہا ہے یہ تقریباً 17 یا 18 سال دا پتر ہے علماء فرماتے ہیں اس بچے کی عمر 17 سال ہے اور 17 سال دا میرے نبی دا شہزادہ ہے یہ سارے یزیدی نو واسطے جہاد میں کری جا رہا ہے ابن سعد کہنے لگا ان کوئی چنگا پہلوان جا کے مارے جے ویلے ایک پہلوان آیا ہے پہلوان مان تو پہلے کہنے لگا میرا پتر یہ تو مارے گا جے ویلے اودا پتر آیا ہے جے ویلے امام کا سر نے ویکھیا اس پہلوان دا پتر آیا ہے امام کا سر نے اپنی تلوار دوان کر کے اودی گردن اڑا دیتی ہے گردن اڑا کے باپ دے سر تے سٹی ہے کہنے لگا اپنے دوسرا پتر بھیج دے جے ویلے اونے دوسرا پتر کربلا ول بھیجیا ہے جے ویلے دوسرا پتر امام دے پتر نال لڑن لگا ہے شہزادہ امام قاسم نے پھر تلوار دوار کیتا ہے تلوار دوار کر کے اودی گردن اڑا کے اودے باپ دے قدماں وچ سٹ دتی ہے جے ویلے تیسرا پتر سامنے لڑن واسطے آ رہا ہے میرے امام دے پتر نے پھر تلوار دوار کیتا ہے پھر اودی گردن اڑا کے اودے باپ ول سٹی ہے کہنے لگا اپنے چوتھا پتر بھیج دے اودا چوتھا پتر ہے ہی کوئی نہیں جے ویلے تینے پتر واسطے جہاد بھی کر دتے نے او پہلوان آپ ہوندے آیا ہے جے ویلے آن کے لڑن لگا ہے میرے امام دا پتر کہنے لگا کدھر آیا ہے کہنے لگا تیرا مقابلہ کرنے آیا میرے امام نے پتر نے فرمایا مقابلہ تو کی کرنا ہے تیرے گھوڑے تے بیٹھنے نہیں آتا کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا اوے تیرے گھوڑے دی ذہن پیا لٹکی جے ویلے او ظالم ذہن ول جھک کے ویکھن لگا ہے میرے امام دے پتر نے اودی اپنی تلوار دا وار کیتا ہے اودی گردن اڑا کے ابن سعد ول سٹی ہے کہنے لگا او ظالم کنا نال پیا لدے تانوں نہیں پتہ میں عباس دا شاگرد شہزادہ پتر جو سارے ظالمان واسطے جہاد بھی کری جا رہے ہیں کہ کنا نہ پیا لگدے تانوں نہیں پتہ میں عباس دا شاگرد ہاں میں عباس دا شاگرد ہاں میری ملت دے نوجوانوں شہزادہ امام کا قاسم دی پرورش اور خطبہ جریہ بچپن تو 17-18 سال جڑا پالیا میرے امام حسین علیہ السلام نے سی لیکن جنگ دی جڑی تیاریاں جنگ کیویں کرنی ہے جنگ دے سارے اصول ایک حضرت غازی عباس علمدار نے سکھائے سارے کہ جنگ کیویں لڑنی ہے جدوں انہاں ظالم واسطے جہاد بھی کیتا تے کہنے لگا تانوں نہیں پتہ میں عباس دا شاگرد ہاں میں عباس دا شاگرد ہاں کون ہے دے والد غلام تھوڑی دیر تو بعد میرے امام دا پتر پھر خیمے وال واپس آ رہا جے میرے خیمے وال واپس آیا ہے میرے امام نے فرمایا قاسم پترا واپس نہ آیا ویں اج اپنے چاچے دے خون اور لاج نہ لاویں اج اپنے باپ دی لاج رکھ کے نہیں جے میرے امام قاسم خیمے دے اندر آئے نے آن اپنی ماں ام فروا دے سینے نال لگے نے سینے نال لگ کے کہنے لگی اما
آوے تیری لاج رکھی کہ نہیں رکھی یہ ملے شدت امام قاسم امام حسین دے بولے آئے نے آگے کہنے لگے چاچا جان تو گھٹ ماری دیا میں بڑے نامدہ کرنا جو کوئی یزیدی گھر نہیں جاوے گا میرے امام نے اپنی گھوٹی اتار کے اپنے بھتیجے کو دیتی ہے کہنے لگے پترا اے گھوٹی میں جوسے لے ایسے گھوٹی میں پانی جوس لے میرے میرے امام جب پتر نے گھوٹی میں جوسے آئے اور یہ موسر دے لطف یا گئے میرے امام دا پتر دوبارہ کربلا دے ٹپیے تے گیا ہے جا کے کربلا دے ٹپیے تے جا کے ان ظالماں واسطے جہنم میں کری جا رہا ہے اچانک اس شمریان لگا اس بچے کو روک لو یہ بچہ کون ہے ابن سعد کہنے لگے بچہ کون ہے شمر کہنے لگا حسین دا بھتیجا ہے اور علی دا پتر ہے یہ نبی دے گھر دا بچہ ہے شمر دے لباں چوں نکل گیا ہے کہ مرنا پہ جاوے گا کہ شیراں دے پتر شیر ہوئے کہنے لگا مرنا پہ جاوے گا شیراں دے پتر شیر ہوندے ہیں ابن سعد نے حکم دیتا کوئی بچے دے قریب نہ جاوے سارے تھوڑا تھوڑا پردہ کر لے واجے کوئی بچے دے قریب نہ جاوے جن ویلے سارے چھپ گئے نے انہیں آکھیا ظالماں نے اپنے سب بچے نوں پتھراں دی بارش کیتی جاوے جن ویلے امام قاسم نے پتھر برسائے گئے نے امام قاسم زخمی ہو کے کربلا دی زمین تے ڈگ گئے نے جن ویلے کربلا دی زمین تے ڈگ گئے نے میرے امام دے پتر نے اپنے چاچے نوں آواز ماری ہے کہنے لگے مت ڈگنی یا چاچا حسین مینوں فریاد ہے میرے ویلے میرے امام کربلا گئے نے میرے امام نے جا کے یزیدیاں دی گردناں اڑا دتیاں نے جا کے میرے امام نے اپنے پتر کو سینے نال لایا ہے سینے نال لا کے کہنے لگے چاچا آوے تہاڈی لاج رکھی کہ نہیں رکھی میرے امام نے اپنے پتر کو سینے نال لایا ہے کہنے لگا پتر جی چاچا دی لاجا رکھ کے آیا ہے میں تیرے تو بڑا راضی ہاں اپنے حسین اپنے حسن امیر تو بھی بڑا راضی ہاں تیرا دنیا تو جہان دبا میرے نال وفا پیا کرتا ہے میرے ملت نوجوانوں کربلا دا او کردار ہے میرا امام قاسم اپنے بابا حسن دی صورت اندر ادا کیتا ہے جڑے ویلے میرا امام اپنے شہزادے پتر نوں لے کے خیمے دے اندر آئے نے اونے فرمانے ویکھیا میرا پتر کانے دے دین تو قربان ہویا ہے اونے فرما اپنے پتر دی لاج تے لیٹ گئیاں نے پتر دی لاج تے لیٹ گئیاں نے میرا یقین کرتا ہے امام قاسم نے اپنے بان پوچھا گیا اماں دس لاج رکھی کہ نہیں رکھی اونے فرمانے اپنے با پتر آج واہ کیا درجہ رکھ کے آیا ہے پتر میں تیرے تو بڑی راضی ہاں اج اپنی ماں میں فرمان لاج رکھ کے آیا ہے پتر میں اگر تیرے تو راضی ہاں تے میرا یقین کرتا ہے کہ فرمان آسمان کا بھی کیا ہوئے گا کہ جنہ دکھا وچ کربلا دا وہ کردار جڑا امام قاسم نے اپنے بابا حسن دی صورت اندر اپنے چاچے دے نال وفا کر کے نانے دا دین بچایا حضرت دی وقار انہاں قربانی دے نال اج دین ساڈے تک پہنچیا اس دین دی قدر کرو انہاں حسین علیہ السلام نے جان لگے نماز قرآن کو صبر دا نہیں چھڈیا اج ساڈی ملت دے نوجوان اج اسی انہاں تیناں چیزاں تو دور ہاں نہ اسی قرآن دی پابندی کر رہے ہیں نہ اسی نماز دی پابندی کر رہے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے سانوں مصیبت آ جائے اسی صبر بھی نہیں کرتے میرے آقا حسین علیہ السلام تقریباً 55 سال کی عمر دے اندر اپنا سر جڑا سید دی حالت انسان تو جدا کروایا اور امت کو سبق دے کے اے لوگو جان جاندی تے جائے پر نماز نہیں جانی چاہیے جان جاندی تے جائے پر قرآن نہیں چھڑنا چاہیے جان جاندی تے جائے اگر مصیبت آ جائے صبر کریو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین بے شک میں صبر والے دے نال حضرات دی وقار صبر کرو قرآن دی پابندی کرو اور نماز دی پابندی کرو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین